الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المنصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، انصاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن کسی کو سایہ نہ ملے گا، اور ان 7 لوگوں میں سب سے پہلا شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ جناب جڑے رہیے، آج ہمارے ساتھ خاص طور پہ میں گزارش کروں گا والدین سے اور بھائیوں سے کہ وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت کے جو احکام ہیں اور مسائل اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ 5 وقتہ نماز پڑھ لیجئے، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیے، آپ کثرت سے صدقات دیتے چلے جائیے، بہترین انداز سے آپ زکوٰۃ کا اہتمام کریں کہ مال میں سے بالکل ناپ تول کے زکوٰۃ نکال دیں۔ ہر سال آپ حج بھی کریں، ہر سال آپ عمرے بھی کریں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، وراثت کی تقسیم کے معاملے کی بات کر رہا ہوں ناظرین، تو ذہن میں رکھیے گا یہ ساری عبادات خدا نخواستہ وینش کر دی جائیں گی۔ آپ صاحب بہت ہی نیک ہوں، بہت ہی نمازی ہوں، بہت ہی پرہیزگار ہوں، بہت ہی متقی ہوں، اتنا بڑا نشان آپ کے ماتھے کے اوپر موجود ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ صاحب شکل دیکھ کے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا نمازی ہے یہ شخص، لیکن اگر آپ نے اپنی بہنوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا نا، کہ جو ترکہ آپ کے باپ نے چھوڑا تھا اور آپ اس پر سانپ بن کے، گنجا سانپ بن کے جو ہے وہ قابض ہو گئے اور بھموڑ لیا اپنے سارے مال کو اور رلا دیا اپنی بہنوں کو، تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر یہ جو ماتھے کے اوپر آپ کے نماز کا نشان ہے نا، وہ خدا نخواستہ کام نہیں آئے گا۔ یعنی آج سوچیے ناظرین صورتحال کیا ہو چکی ہے، بلکہ میں ایک سوال کر لیتا ہوں صورتحال کو بتلانے سے پہلے، کہ اگر میں ان تمام لوگوں سے یہ کہوں کہ جو اپنی بہنوں کا حق کھا جایا کرتے ہیں، اس کو دبوچ لیا کرتے ہیں، اس کے اوپر قابض ہو جایا کرتے ہیں، یا میں ان والدین سے میں اس وقت مخاطب ہوں کہ جو تقسیم کرتے وقت، یعنی جو اپنے یہ جو ترکہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ بیٹوں کے نام پر لکھوا دیا کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو جہیز میں اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا تھا، اب مزید اس کا کچھ بنتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کرنے والے لوگ، اگر میں ان سے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کے گلے کے اندر 2 گز زمین، صرف 2 گز زمین جس کے اندر انسان کو لٹایا جاتا ہے، اس کا طوق ڈال دیا جائے، تو آپ کے خیال میں اس طوق کو آپ برداشت کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے آپ کا اگلا جواب یہ ہوگا، اس کو برداشت کرنا تو کجا، ہم تو اس کے وزن کے اندر ہی دب جائیں گے۔ 2 گز زمین کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1 ایکڑ زمین کا طوق آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے صاحب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی ہم تو اس 1 ایکڑ میں مکمل طور پہ دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں صاحب کہ ایک پورے علاقے کی زمین جو ہے اس کا طوق بنا کے آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے صاحب یہ تو بات آؤٹ آف کوشچن ہو گئی نا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس پہ تو کلام کرنا ہی بیکار ہے۔ میں آپ سے کہوں کسی شہر کی زمین آپ کے گلے میں ڈال دی جائے، آپ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ اب آپ کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں۔ کسی ملک کی زمین آپ کے گلے میں ڈال دی جائے تو آپ اب کوئی کلام کر ہی نہیں سکتے۔ پھر میں آپ سے کہوں کہ اس پوری دنیا کی زمین کو آپ اٹھا لیجئے اور اپنے گلے کا طوق بنا لیجئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہو ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے نا، یہ تو یعنی کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا حدیث پاک کو ذرا سن لیجئے توجہ سے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر، یہ بالشت کی بات کر رہا ہوں میں، بالشت بھر زمین بھی عذرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن 7 زمینیں ذرا سوچئے، ایک زمین پہ ہم رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم صاحب یہ زمین کتنی بڑی ہے، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آج بچیاں رل رہی ہیں، بہنیں کورٹس میں رل رہی ہیں، ہزاروں کیسز موجود ہیں، کہیں صاحب ان کو دھمکایا جاتا ہے، کہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے ہم تعلق ختم کر دیں گے
اگر تم نے زبان سے لفظ بھی نکالا ہے, سوال بھی کیا ہمارے سامنے پراپرٹی کا, ہم تمہارا منہ نہیں دیکھیں گے, ہمارے جنازے میں نہیں آنا. کہیں ان کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہے, کہیں ان کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے, کہیں ان کو خاندان سے نکال دیا جاتا ہے. صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بچیوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے اور ان کی جائیداد کے اوپر بھائی قابض ہو جایا کرتے ہیں, مکمل طور پہ قابض ہو جایا کرتے ہیں. میں ان تمام مردوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اس پیسے کو, جس پیسے کو آپ بھمبوڑ کے لے رہے ہیں نا, اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی کر کے, اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے, کل بروز محشر, چھوڑ دیجئے کل بروز محشر, دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے, اور جب آپ قبر میں اتارے جائیں گے نا, قبر میں سب سے پہلے کیڑے مکوڑے آپ کو بھموڑنا شروع کریں گے, اور بروز محشر یہ جو 7 زمینوں کا طوق اور اس کے بعد عذاب ہے, اس کو آپ کسی صورت برداشت نہیں کر پائیں گے. لہٰذا یاد رکھیے, اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اور اپنی بہنوں کے معاملے میں, وراثت کے معاملے میں انصاف سے کام لیجئے, ورنہ خدا نخواستہ آپ اس عذاب سے بچ نہیں پائیں گے. سب سے پہلے آپ, میرا خیال ہے مفتی صاحب, مطلقاً ذرا لوگوں کو بتائیے یہ معاملہ کتنا سنگین ہے. قرآن وراثت کی تقسیم کے معاملات پر مطلقاً کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ جنید بھائی, آپ نے نہایت فکر انگیز انداز میں ہمیں اور ہمارے سامعین کو اس طرف متوجہ کیا کہ شریعت مطہرہ کے واضح اور صحیح احکامات کے ہونے کے باوجود ہم معاشرتی طور پر کس قدر افراط و تفرید کا شکار ہیں وراثت کے باب میں. دیکھیے, وراثت کا علم بہت عام ہے اور اس کو ہمارے علماء اور اکابرین نے اس کی تعبیر کی, تعویل کی, تشریح کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نصف علم قرار دیا ہے, یعنی آدھا علم قرار دیا ہے اس وراثت کے علم کو. اور ائمہ اور محدثین نے فرمایا کہ آدھا علم اس لیے ہے کہ شریعت مطہرہ نے گویا کہ انسان کی زندگی سے متعلق ہدایات دیں اور پھر مرنے کے بعد سے متعلق ہدایات دیں. تو زندگی کے سارے علم کو اگر ایک پلڑے میں رکھیں اور کسی کے فوت ہونے کے بعد جو شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں تو اس اعتبار سے یہ آدھا علم بنتا ہے. اللہ. اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. اور فرائض اس لیے کہا جاتا ہے کہ فریدۃ فرض, اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی شے کا متعین ہو جانا, مقرر ہو جانا. یعنی آپ اس علم کو جو ٹائٹل اور عنوان دیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم الفرائض یعنی متعین شدہ حصوں کا علم. اللہ. تو جسے قرآن نے واضح طور پر متعین فرما دیا ہو, اس کی تحدید تخصیص فرما دی ہو, واضح طور پر اس کا حکم دے دیا ہو, تو پھر اس علم کو اگر آج ہم بطور علم بھی نظر انداز کیے بیٹھے ہوں اور عملی زندگی کے اندر بھی نظر انداز کیے بیٹھے ہوں تو یہ کس قدر دین سے غفلت کا یہ ہمارا سبب بنے گا اور اس کا کتنا بڑا وبال ہوگا. اور وبال کی طرف ہی آپ نے متوجہ کیا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر تنبیہ فرمائی آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا گیا. میں تو مطلب یہ تو بیان کر ہی نہیں سکتے یہ ایسے ہی ہے. اچھا, اب جو علم الفرائض کی بات ہے یا علم المیراث کی بات ہے, اس کو جب ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو وراثت اور اس سے متعلق احکام کا قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے مختلف انداز میں, مگر سورہ النساء کی 3 آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر حصوں کو بہت واضح انداز میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا, متعین فرما دیا ہے. اچھا. وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 ہے, پھر 12 ہے, پھر 176 176 ہے جس کو آیت کلالہ بھی کہتے ہیں, اس کے اندر اس کے احکام آئے. اچھا. اور اوورال مختلف مقامات پر قرآن مجید میں یہ احکامات آئے. اچھا, یہ جو قرآن مجید نے حصے متعین فرما دیے ہیں نا, یہ اب حصوں کو اسی ہدایت کے اور احکام کی روشنی میں تقسیم کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. فرض ہے تبھی علم الفرائض کا اس کو عنوان دیا گیا ہے. اور اس سے غفلت یہ دین کے آدھے احکام سے غفلت کے مترادف شمار ہوگا کہ گویا کہ دین کے آدھے احکامات کو چھوڑ دیا گیا ہے, چونکہ نصف علم اسے قرار دیا, نصف علم کہا گیا, نصف علم کہا گیا اور سیکھنے کے لیے تاکید کی گئی. جی. اچھا, پھر یہ دیکھیے اس کے پیچھے جب ہم چھپے ہوئے
فلسفہ کو دیکھتے ہیں، حکمتوں کو دیکھتے ہیں، مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا نظام ہے وہ کوئی بھی جائیداد ہے، دولت ہے، اس کی گردش اور تقسیم کو شریعت مطہرہ نے لازم فرمایا ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے اندر جو اصول وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ الاقرب فالاقرب، جس کا زیادہ قریبی رشتہ ہے اسی کو زیادہ حقدار ٹھہرایا گیا ہے وراثت کے باب کے اندر۔ اچھا، وراثت کے باب میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ وہ کیا؟ کہ جو لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیا عورت کو آدھا حصہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں یوں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی شخص کے جو فوت شدہ شخص کے جو ورثاء ہیں، اگر ہم اس کی لسٹ دیکھیں جن کو کہتے ہیں اصحاب فرائض، یعنی جن کے حصے متعین کر دیے گئے ہیں، تو ان میں 4 مرد ہیں اچھا، اور 8 عورتیں ہیں۔ اوکے، تو 4 مردوں کو 2 حصے ملے تو ٹوٹل حصے 8 ہوئے، اور 8 عورتوں کو 1 حصہ ملے تو ٹوٹل حصے 8 ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی فوت ہونے والے شخص کی جائیداد کو ابتداً شریعت نے بائی جینڈر دیکھیں تو اسے 50-50 کر دیا ہے، اسے نصف کر دیا ہے، گویا کسی فوت ہونے والے شخص کی آدھی جائیداد کو مردوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آدھی جائیداد کو عورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کی کس قدر ایک عادلانہ تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے، تو وہ سوال ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ مرد کے اگر 4 رشتوں کو حصہ مل رہا ہے وراثت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مرد اپنے رشتوں میں سے 4 جگہ سے حصہ پا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ، اور ایک عورت 8 رشتوں سے اپنا حصہ پا سکتی ہے۔ تو جب مرد 4 جگہوں سے حصہ پا کر وارث بن رہا ہے تو اس کے اگر ٹوٹل حصے بھی اسے مل جائیں تو 8 ہوئے، اور عورت اگر تمام رشتوں سے وراثت پا کر حصے دار بن رہی ہے تو اس کے ٹوٹل حصے بھی 8 ہوئے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے شریعت مطہرہ کے احکام میں بہت گہرائی ہے۔ جو لوگ اعتراض اٹھا لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، حقیقت میں یا تو اس کے پیچھے تعصب ہوتا ہے یا جہالت ہوتی ہے، شریعت مطہرہ کے احکام سے نا واقفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا میں بات کو اس نقطے پر سمیٹتا ہوں کہ میراث، وراثت، اس علم کو شریعت نے علم الفرائض کا درجہ دیا ہے، حصے متعین کیے ہیں، تقسیم ضروری ہے، اور فرض حصے جو نہیں دیتا وہ قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی بہت ساری وعیدات کے زمرے میں آتا ہے، بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا عذاب ہے، شریعت سے ناانصافی بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ترک کرنے کے مترادف بھی۔ احادیث مبارک اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بیٹیوں اور بہنوں کی جو وراثت کے حوالے سے ہمیں حوالے ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام کریں اور سرکار نے اس کو کیسے ڈیل فرمایا، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی جن کجیوں کو درست کیا اور جن پیچیدگیوں کو ٹھیک کیا، ان میں سے ایک وراثت کا معاملہ بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو وراثت تقسیم ہوتی تھی وہ نسب کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی تھی، معاہدے کی بنیاد پر، یعنی معاہدہ لوگ کر لیتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد تو وارث ہو جائے گا اور تیرے مرنے کے بعد میں وارث ہو جاؤں گا، یا پھر منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، اس طریقے کے رشتے قائم کر لیتے تھے اس بنیاد پر، اور اس کے اندر اس پورے اصول کے اندر عورت کا کہیں بھی ذکر نہیں آتا تھا۔ عورت کسی بھی رشتے سے جڑی ہو اس کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ بذات خود عورت کو ورثہ اور ترکہ سمجھا جاتا تھا اور اسے بھی بانٹ دیا جاتا تھا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر ایسے کیسز آپ کے پاس آئے، آپ نے اس وقت اللہ رب العالمین کی وحی کا انتظار کیا اور اس وحی کے مطابق پھر فیصلوں کو کیا۔ اندازہ لگائیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہم بڑے فتین ہیں، ہم معاشرے کو سمجھتے ہیں، ہم جیسے بانٹ دیں گے ویسے ہی ہمارے فیصلے درست ہوں گے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ ذہین تو تاجدار کائنات ہے، بے شک سب سے بڑا عقل مند انسان پوری انسانیت میں، وہ ان کا نام حضرت محمد الرسول اللہ اور سب سے بڑے عادل بھی وہی علیہ وسلم۔ ان کی مثال دیکھیے، نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بیوہ
اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ، جو کہ غزوہ احد میں جن کے والد حضرت سعد بن ربیع جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب ان کا جو ترکہ تھا وہ جیسے پہلے معاملات چل رہے تھے اسی طریقے سے ان کے بھائی نے یعنی بچیوں کے چچا نے اپنے پاس ٹوٹل ترکہ رکھ لیا. اب یہ فیصلہ لے کر یہ بیوہ اور اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں اور یہ مسند امام احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. بڑی مشہور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی حضور میرے جو شوہر ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، اب ان کے چچا نے وہ ٹوٹل مال رکھ لیا جیسے اہل عرب رکھا کرتے تھے. اب ان کے پاس اگر مال نہیں ہوگا تو ان کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ یہ خود کفیل نہیں ہوں گی، ہمارے لیے معاشرتی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. تو حضور علیہ السلام نے کہا بیٹھ جائیے اور انتظار کیجئے. اللہ رب العالمین کیا حکم نازل فرماتا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے احکام نازل فرمائے، لیکن جتنی ڈیٹیل وراثت کی بیان کی ہے کسی کی بیان نہیں. اس کو آگے حدیث وضاحت کرتی، جیسے نماز ہے اس کی کتنی رکعتیں اس کو حدیث نے بیان کیا ہے. روزہ ہے کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں حدیث نے اس کی ڈیٹیل. حج ہے، حج کے کتنے معاملات اس کو حدیث نے ڈیٹیل میں بیان کیا. لیکن وراثت ایسی چیز ہے جس کو کئی رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت سے بیان اور پروپورشنلی کس کو کیا ملے گا یہ بھی اللہ نے ہی بتا دیا، ساری میتھمیٹکس اللہ نے بتا دیا. اب اس کے بعد جو اسبا کے یعنی کہ احکام ہے اس کو حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا. اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس شخص کو بلایا، یعنی بچیوں کے چچا کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا 2/3 ان بیٹیوں کو دے دو، اللہ نے حکم نازل فرما دیا ہے، اور جو ہے 8واں حصہ ان کی بیوہ کو دے دو، کیونکہ بیٹا نہیں تھا تو باقی جو بچے گا بطور اسبا جو ہے وہ تم رکھ لو، اس کا حصہ باقی رکھ لو. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور اس وقت میرے اوپر بے ہوشی طاری تھی اور میری عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت صدیق اکبر، کتنا پیار ہے، جہاں جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں. آج ان کو جو نہ مانے تو وہ بے وقوف ہے. اکٹھے عیادت کرنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گیا. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میرے گھر میں وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد جو آپ کا وضو کا پانی تھا وہ میرے چہرے کے اوپر چھڑکا اور مجھے ہوش آ گئی. اور پھر میں نے اس وقت دیکھیں کتنا صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کا شوق رکھتے تھے. جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال کیا حضور میں اپنی وراثت کیسے تقسیم؟ اللہ اکبر. پہلا سوال یہ صحابہ کا دیکھیں، یہ صحابہ کا جذبہ تھا، وہ قرآن کے کتنے عاشق تھے، کیا فکر ہے ان کو. ہاں کہا میں وراثت کیسے تقسیم کروں، تو حضور پاک نے ان کے سامنے بھی قرآن بیان کیا. اب اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں شدید ترین بیمار ہو گیا تھا اور اس وقت حضور علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے اور اس وقت سعد بن ابی وقاص کی اولاد میں صرف بیٹی تھی، اس کے علاوہ ان کی اولادیں بعد میں ہوئی ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے میری ایک بیٹی ہے تو میں کیوں نہ اپنا آدھا مال جو ہے وہ اس کی وصیت کر دوں، اس کو خیرات کر دوں اور باقی جو ہے وہ میری بیٹی کے لیے رہ جائے گا. تو نبی پاک نے ایک تو یہ فرمایا کہ تم ابھی مرنے والے نہیں ہو، ابھی تم سے جو ہے نا مسلمان نفع پائیں گے اور کافر جو ہے نا وہ تم سے نقصان. یہ نگاہ مصطفیٰ کا یہ نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کہا نہیں صرف 1/3 میں تم اپنی وصیت کو جاری کرو اور اپنی اولاد کو فقیر بنا کے نہ دنیا سے جانا بلکہ ان کو غنی کر کے دنیا سے جانا. یعنی یہ سیمپل کیس بن گیا 1/3 جو آپ ہبا کر سکتے ہیں، ہبا کر سکتے ہیں، 1/3 جو ہے مطلب وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، چیریٹی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پھر بعد میں آ گئی کہ جن کے حصوں کو اللہ رب العالمین بیان فرما چکا ہے ان کے لیے اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین بیان فرما چکا. اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث اور قرآن مجید جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا اب کوئی شخص اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھ کے جو ہے وہ بیٹیوں اور بہنوں کو محروم کرے تو وہ بندہ پھر اسی لائق ہے جس کو آپ نے بیان کر دیا ہے، پھر اس کے گلے میں وہ توق کے لیے تیار ہو. وہ ڈیڑھ ہوشیاری جو ہے نا وہ پھر جب درے پڑیں گے نا نیچے جا کر تو پتہ چلے گا کیا ہوا. اچھا اب ذرا یہ مطلب بہت کمال آپ نے رچاؤ کے ساتھ گفتگو کی ہے. اب آتے ہیں ذرا کچھ تلخ حقائق معاشرے کے، ذرا اس کو انفولڈ کیجئے. وہ پردے اٹھائیے جو تعفن زدہ اور یوں کہیے کہ اپنا بدبودار جو ہمارے یہاں یوں گھاٹیاں جو گھروں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر مطلب ایسے ایسے کیسز ہیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ یقین مانیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اسی
معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ اسلامک معاشرہ ہے. یعنی بے تحاشا کیسز بیٹیوں کے حوالے سے وراثت نہ ملنے کے, بھائیوں کے قبضے کے حوالے سے سننے میں آتے ہیں کہ تشدد ہو گیا, مار دیا, بہن کو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. تو کیا اسباب, کیا وجوہات, کیا تدارک, ذرا بتائیے اس حوالے سے. آپ کو تو بڑا ظاہر ہے چونکہ آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں قانون کے, بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں عورت کو وراثت میں جو حق نہیں دیا جاتا یہ ایک سماجی مسئلہ ہے. اگر ہم اسے قانونی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کا قانون جو ہے وہ خاتون کو وراثت میں حق دیتا ہے. ٹھیک. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اوکے. بنیادی حقوق ہیں. اوکے. یعنی آپ کے وہ حقوق کہ جن کی پروٹیکشن اور گارنٹی جو ہے خود کانسٹیٹیوشن لیتا ہے, بنیادی ہمارا جو آئین ہے وہ لیتا ہے. اور یہ وہی حقوق ہے جو اللہ اور رسول نے دیے ہیں, اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے؟ نہیں, کنٹراڈکشن نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے. اس میں جو آرٹیکل 23 ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مرد اور ہر خاتون کا پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ رائٹ ہے, وہ حق ہے, کسی صورت کے اندر بھی اس کو اپنے حق سے محروم نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے. کسی سطح پہ نہیں کیا, یعنی قانون حق دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب قانون حق دیتا ہے باوجود اس کے پھر اتنے زیادہ کیسز پاکستان کی عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں. جناب آپ اگر جا کے دیکھیں تو اس میں آگے وہ چند چیزیں آئیں گی, میں ان کا ذکر کروں گا. اب یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے. قانون بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے. پہلی جو وجہ ہے وہ وراثت کے قوانین سے بے خبری ہے. اوکے. ٹھیک ہے. ہمارے علم میں ہی نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے, بلکہ ایک سروے ہے, میں وہ عرض کر دیتا ہوں, کہ جس میں خواتین کا 70% یہ جواب تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وراثتی قانون ہے کیا. اوکے. یعنی ہمیں اپنی رائٹس کے نہیں پتا کہ ہمارا حق کیا ہے, کتنا بنتا ہے, کیا ہمارا حق ہے بھی ہے کہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کچھ ایسے علاقہ جات ہیں کہ جہاں پہ عورت کو وراثت میں حق جو دیا جاتا ہے اس کی جو شرح ہے وہ 0 ہے. اوکے. وہ 0 ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ, آپ مطلب ہم نام نہیں لینا چاہتے, آپ کہہ رہے تھے کہ کسی صوبے میں, جی پورا ایک صوبہ ہے, پورا ایک صوبہ ہے جی اس صوبے میں جو ہے وہ 0 ہے. بالکل جی 0 ہے, وہاں نہیں. یعنی وراثت کا حق دیا ہی نہیں جاتا عورت کو. نہیں دیا جاتا. امیزنگ. اور یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. جی پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ہاں, احترام بڑا کیا جاتا ہے, وراثت میں حق نہیں دیا جاتا. اور احترام کے اعتبار سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی بہن کے گھر جانا ہے, شادی شدہ ہے, وہاں سے پانی نہیں پیئیں گے. اچھا, یہ اس لیول کا, اس لیول کا یہ احترام ہے. لیکن یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے. یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے. نہیں ہے. یہ ہم نے عجیب بنا لیا, خود بنا لیا. اچھا, یہ ہے کہ پانی نہیں پینا وہاں پہ, لیکن اس کا کل مال جو ہے وہ ہڑپ کیے بیٹھے. ٹھیک. اب اسی طرح پاکستان کے کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پہ 90% خواتین کو وراثت میں حق. یہ بھی آپ بتا رہے تھے ایک صوبہ ہے. جی, یہ بھی ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے. اور یعنی 2 صوبے کے کیسز آپ نے بتا دیے. ٹھیک ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ وہ جو ہمارا قانون ہے, قانون وراثت ہے, اس سے بے خبری ہے. لیکن اس سے پہلے کی بات بھی ہے نا حضور والا, اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو اپنے فرائض کا بھی تو نہیں پتا, یا پتا ہے تو اس سے صرف نظر کر رہا ہے وہ جو اللہ رسول نے. جی وہ ایسے ہے. وہ اب وہ دوسرا سروے ذرا دیکھیے گا, اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سروے ہوا, خواتین سے یہ سوال ہوئے, 45% خواتین نے یہ جواب دیا کہ ہمارا نام ہی FRC سے خارج کر دیا جاتا ہے. اچھا. فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا جاری کرتا ہے, اس ٹری سے نکال دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 5 بھائی ہیں, ان کی 2 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ 5 بھائیوں کا نام تو لکھا جائے گا, 2 بہنوں کا نام نہیں لکھا جائے گا. اچھا. یہ تو وہ بعد میں جا کے کیس کریں گی تو معاملہ سامنے آئے گا. اس کا مطلب یہ پھر اداروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے نا, پھر ادارے بھی پھر اس میں. لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے, وہ یہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ خوش آئین ہے کہ اب بچے کی ولادت جب ہوتی ہے تو ہم اس کا نام اندراج کروانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ان کے والدین کا آپس میں جو ہے وہ ID کارڈ سیم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. نکاح نامے کے مطابق ID کارڈ بنا ہے کہ نہیں بنا. اب اس میں یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس خاندان کے اندر جو ہے وہ خواتین کتنی ہیں, مرد کتنے ہیں. یعنی فیملی ٹری جو ہے وہ پوری کی پوری آپ کے سامنے ابھی شروع کر دیا گیا ہے. یہ ماضی قریب میں یہ ہوگا اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اسی طرح 50% 50% خواتین نے یہ جواب دیا ہے کہ ان سے مختار نامہ لے لیا جاتا ہے. ہاں, مختار نامہ لے لیا جاتا ہے. یعنی ان سے اختیار لے لیا جاتا ہے. اب وہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے. اور پہلے ہی معاشرتی دباؤ بہت زیادہ ہے
کہ ظاہری بات ہے خاتون ہے, اس نے اپنے میکے تو آنا ہی آنا. اگر وہ مطالبہ کرے گی, ان کے خلاف جائے گی, تو ظاہری بات ہے کہ اس گھر میں وہ داخل نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بہن ہمارے دروازے تمہارے لیے بند ہیں, یہی ہے نا. ہاں جی, پھر تم ہمارے جنازے میں مت آنا, شکل مت دیکھنا. اور یہ سب سے بڑا تھریٹ ہوتا ہے ایک عورت کو, جی, کہ اس کا مائکہ بند ہو جائے. جی, یہی وجہ ہے کہ وہ عدالتوں میں نہیں جاتی خواتین, کہ ہو سکتا ہے کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا خاوند ہے, اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے, گھر سے نکال دے, ہم نے کدھر جانا ہے. وہ مائکے کو نبھانے کے لیے جو بیچاری وہ سرنڈر کرتی ہے. اور یہ ہے کہ یہ جو بھائی ہیں یہ شیر ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کرے, اس طرح ہمارے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک سروے ہے, ایک تو مختار نامہ لے لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کاغذات پہ انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں. اب اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے, خاتون کو چلی بھی جاتی ہے, وہ اپنا حق لینے چلی جاتی ہے, تو سب سے پہلے اس پہ معاشرتی پریشر ہوتا ہے, وہ پہلے ہم اس کی بات کر چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قانونی پیچیدگیاں یہ بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہاں سپیڈی ریمیڈی نہیں ہے, ایک لینتھی پروسیجر ہے. ظاہری بات ہے کب تک خاتون نکل کے عدالتوں میں آئے گی, 1 سال 2 سال کب تک آئے گی, یہ لینتھی پروسیجر ہے. ہاں سزا دلوانے کے لیے وہ ریمیڈیز جو ہیں وہ جلدی مل جاتی ہیں, لیکن آپ نے تو حق لینا ہے اپنا, اس کے لیے جو ہے وہ سول کورٹ میں جب آپ نے جانا ہے وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے. تو وہ اس کے لیے وہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی اب میں اتنے سال ہو گئے ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ اس کو چھوڑ دیتی ہے, جاتی نہیں ہے اس طرح. نومبر 2023 کا کیس میں پڑھ رہا تھا, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی ورڈکٹ دیا ہے, اور عورت کے حق میں فیصلہ 42 سال کے بعد, 42 ایئرس کے بعد. اب آپ سوچئے 4 ڈیکڈز نکل چکے ہیں, نسلیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوا اس عورت کا, اور کلیم بھائی بہن کا بھائی کے اوپر تھا. بالکل ایسے سپیڈی ریمیڈی نہیں ہے ہمارے ہاں, یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے جب آپ نے جانا ہے اپنے وکیل تو کرنا ہے. قانونی پیچیدگیاں اتنی ہیں کہ آپ خود تو اپنا کیس بیان نہیں کر سکتے, آپ ڈرافٹنگ نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو وکیل کرنا پڑے گا. اب وکیل کی فی ہے. اب ہوتا یہ ہے بھائی کے پاس جائیداد ہے, زرعی رقبہ ہے, اس کے پاس قبضہ ہے, وہ کما بھی رہا ہے اور کیسز پہ بھی لگا رہا ہے. بالکل ایسا ہے. ان کے پاس قبضہ نہیں ہے, وہاں سے کوئی آمدن نہیں ہے, جیب سے لگا رہے ہیں, جیب سے لگا رہے ہیں. اور وہ بھائی کرتا کیا ہے, ایک گڈی بڑی موٹی سی اس نے جو ہے وہ بھیج دی ایڈوکیٹ کو, ختم, پھر وہ رولتے رہے, ختم, معاملہ ایک طرف ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ فیسز بھی نہیں ادا کر پاتے, اس وجہ سے وہ اس طرف جانے کا نام, 1 دفعہ ادا کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, ہمارا عدالتی نظام ہے آپ کے سامنے, ہر چیز کا علم ہے. یعنی ٹوٹیلٹی میں آپ کی بات میں یہ سمجھا کہ ہزاروں کیسز اس وقت کورٹ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ تینوں. آپ تشریف لائے, آئیے آپ کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. تکبر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. دن میں کسی بھی وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی آیت نمبر 27-41 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ تکبر جیسی بیماری سے محفوظ رہیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ سب سے اچھا حاکم وہ ہے جو تمام رعیت میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے.